ادب سے بھی کہہ سکتے تھے کہ صحیح طریقہ یہ نہیں ہے وضو کرنے کا، لیکن انہوں نے بہتر طریقہ اپنایا. انہوں نے ایک دوسرے کو کہا ان کے سامنے بیٹھ کے کہ بھائی مجھے دیکھیے میں وضو صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. اور ایک بھائی دوسرے بھائی کی تصحیح کرتا رہا اور بزرگ نے بغور دیکھا اور طریقہ سیکھ کیا. یعنی اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوئی. آج آپ پڑھ گئے ہیں، آپ کے پاس ورلڈ کلاس نالج ہے، آپ نے بہت چیزیں سیکھ لی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اپنے والدین، بڑوں اور معاشرے کے بڑوں کو ڈائریکٹلی جا کے یہ کہنا کہ تم غلط ہو اور مجھے زیادہ پتہ ہے، یہ تعلیم یافتہ کا رویہ نہیں ہے. تعلیم یافتہ شخص اس بات کو زیادہ غور کرتا ہے کہ بات کرنی کس طرح ہے اور کیا کرنی. اور ضروری نہیں کہ آپ کے پاس صحیح نالج. اگر آپ چاہتے بھی ہیں کہ آپ اپنے والدین کی تصحیح کریں تو پھر وہ طریقہ اپنائیے کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اور اگر جہاں تصحیح کرنا ضروری نہ ہو تو وہاں سر جھکائیے اور یہی پریٹینڈ کیجئے کہ آپ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ادب کے تقاضے ہیں اور ادب بہت اہم ہے. ایک دوسرے کا ادب کیجیے. اپنے معاشرے میں اپنے کولیگز کا ڈیو ان کو ریگارڈ دیجیے اور ان کی بہتری چاہیے. آپ دوسروں کی بہتری چاہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی بہتری کرے گا اور آپ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یو آر دا موسٹ پریشیس ایسٹ پاکستان ہیز. کسی بھی ملک کے سونے کے ذخائر، تیل کے ذخائر یا کسی کاپر کے ذخائر یا ٹورزم پوٹینشل یا ڈیری پوٹینشل یا ایگریکلچر پوٹینشل، اس کا سب سے قیمتی اثاثہ کبھی بھی نہیں ہوتا. اٹ از آلویز دا ہیومن ریسورس which is the most precious and most important resource for any country. اسی لیے یہ آپ کے لیے یہ ادارے بنائے گئے ہیں، کیونکہ ہیرے کو جب تک تراشا نہ جائے اس کی چمک سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، نہ وہ خود اٹھا سکتا ہے. You are gems and you need to be polished. آپ کو پالش کرنے کے لیے، آپ کے اندر ٹرو پوٹینشل برنگ آؤٹ کرنے کے لیے ان فیکلٹی نے، ان ٹیچرز نے، ان یونیورسٹی نے کام کیا ہے، محنت کی ہے. آپ کے سکولز نے محنت کی ہے اور ہمیں اس کو بھی گریٹیٹیوڈ پیش کرنا ہے. ہمیں شکر گزار ہونا ہے. اساتذہ کا مقام بھی والدین کے مقام جیسا ہے. میں والدین کے بعد اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں فار doing their duty and thank you faculty, thank you teachers. اور اساتذہ کا ادب بھی ہم سب پہ لازم ہے. آج یہ ادارہ جو 1897 میں ایک اسکول کی حیثیت سے شروع ہوا تھا، بڑھتے بڑھتے کالج بنا، 2002 میں یونیورسٹی بنا. اس کے اندر طلباء و طالبات کی تعداد بڑھی، شعبوں کی تعداد بڑھی، ایفیلیٹڈ سکولز اور انسٹیٹیوٹس، آج لاکھوں اسٹوڈنٹس فیض یاب ہو رہے ہیں یہاں سے. اور آپ جب یہ ادارے قائم کیے جاتے ہیں تو گورنمنٹس اس میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں. مختلف گورنمنٹس آئیں، پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں، وہ آئیں اور آ کر انہوں نے کسی نے کم اور کسی نے زیادہ پیسے ایلوکیٹ کیے. You have to keep that in mind کہ for any given country in the world there are limited resources. اگر آپ کسی ایک سیکٹر میں زیادہ پیسے ایلوکیٹ کرتے ہیں تو کہیں اور سے آپ کو نکالنا پڑتا ہے. مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ ہم جو ریئل ایشوز آف پاکستان ہیں ہم اس کو اپنے الیکشنز کا ایشو نہیں بنا سکے. ہر پارٹی آپ کو اپنی تعریفیں کرے گی، بتائے گی کہ ہم یہ اچھا کرتے ہیں، ہم یہ اچھا کرتے ہیں. It is up to the people who cast their vote and who decide کہ ہم نے کس کو آگے لے کر آنا ہے. اور ہر پارٹی کو موقع ملا ہے، کسی کو صوبوں میں، کسی کو وفاق میں، کسی کو وزارتوں میں، کہ وہ اپنی پرفارمنس دے سکیں. تو کیا ہم نے کمپیئر کرنے کی کوشش کی کہ کن پارٹیز نے ملک کے اندر تعلیم کے اندر بہتریاں کی، کن پولیٹیکل گورنمنٹس نے صحت کے اداروں کو بہتر بنانے کی کوشش کی، کن گورنمنٹس نے جو اپنی ایلوکیشن پرائورٹیز ہیں اس میں ایجوکیشن کو یا ہیلتھ کو
یا باقی عوامی مسائل کو سر فہرست رکھا. These are all very relevant issues. And dear students, آپ تعلیم یافتہ ہیں. تعلیم یافتہ شخص کے اندر اور وہ لاکھوں کروڑوں لوگ جنہوں نے کبھی یونیورسٹیز کا رخ نہیں دیکھا, یا دنیا میں وہ اربوں لوگ جو یونیورسٹیز میں نہیں پہنچ سکتے, ان میں اور آپ میں فرق ہونا چاہیے. آپ وہ لوگ نہیں ہو سکتے جن کو کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی شخص, کوئی بھی پارٹی, کوئی بھی اشتہاری کمپنی یا کوئی بھی مارکیٹنگ کمپنی یا کوئی بھی اور انڈسٹریل آرگنائزیشن اپنے مذموم مقاصد کے لیے آپ کو استعمال کرے. ایک ایجوکیٹڈ آدمی لاٹھی کی طرح نہیں ہانکا جاتا. ایک ایجوکیٹڈ آدمی, ایک ایجوکیٹڈ شخص کسی کے الٹیریئر موٹیوز کا ٹول نہیں بن سکتا. آج کے دور میں تو یہ بہت آسان ہو گیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سوشل میڈیا کی موجودگی میں کہ ہم فالس پرسیپشنز کریٹ کریں. اینڈ وی نو دیٹ پرسیپشنز آر مور امپورٹنٹ دین ریالٹی. آج آگمنٹڈ ریالٹی جو ہے اس کی کریشن, آج فالس ریالٹی کی کریشن ایک آسان ہو چکی ہے اور اس کی ایک سائنس بن چکی ہے. ہم انسان بڑے کمزور ہیں اور ہمیں بہت سی ہمارے اندر خرابیاں پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ بات ذہن سے میں رکھیے کہ کوئی شخص پرفیکٹ نہیں ہوتا, پرفیکٹ صرف خدا کی ذات ہوتی ہے. اور جب یہ کہتے ہیں کہ پرفیکٹ نہیں ہوتا تو اس میں لیڈر بھی شامل ہے, اس میں استاد بھی شامل ہے, اس میں ماں باپ بھی شامل ہیں, اس میں تمام انسان شامل ہیں. تو ڈونٹ ٹرائی ٹو ایکسپیکٹ پرفیکشن آؤٹ آف ہیومن بینگس. دوسروں کے اندر اچھائیاں دیکھیے, آپ کو بہت ملیں گی. اپنے کولیگز میں دیکھیے, اپنے معاشرے میں دیکھیے, اینڈ بی تھینکفل فار آل دا گڈ دے کیری. اور اپنی خامیوں پہ نظر رکھیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈیئر اسٹوڈنٹس, جو آج کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں آپ اگر سوشل میڈیا پیجز فلک کر رہے ہوں اور ایک لمحے کے لیے آپ کو اگر کسی جوتے کے اشتہار پہ آپ کی نظر ٹھہری, تو یہ محض اتفاق نہیں ہوتا کہ اگلے 2 منٹ میں 20 اور جوتوں کے اشتہار آپ کے سامنے آ جائیں گے. کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ سوشل میڈیا اینڈ کمپیوٹر ٹیکنالوجی از گیجنگ کہ آپ کا انٹرسٹ کس طرف جا رہا ہے. اور انسان کے اندر میں کہہ رہا تھا کہ بہت سی کمزوری ہیں, لیکن جو تعلیم یافتہ شخص ہوتا ہے اسے ان کمزوریوں کے اوپر قابو پانا بھی سکھایا گیا ہے. مثال کے طور پہ ہم میں سب میں غصہ موجود ہے. ہم سب کوئی کم غصہ کا حامل ہے, کوئی زیادہ غصے کا حامل ہے, لیکن یہ غصے کا عنصر ہمارے اندر موجود ہے. ہمیں غصہ آتا ہے, لیکن غصے کے احساسات کو وینٹ آؤٹ کرنا, اس کو کسی کے اوپر نکالنا, کسی کی بے توقیری کرنا, ہمارے دین نے اس کو منع کر دیا اور کہا ہے کہ غصہ حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایلیمنٹ ہمارے اندر بھی رکھ دیا اور ساتھ منع بھی کر دیا کہ غصہ حرام ہے. جن لوگوں نے غصے پہ قابو پایا وہ کامیاب ہوتے چلے گئے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہیں قدرتی طور پہ بہت غصہ آتا تھا, اپنے خلاف منشا یا اپنے آرڈر کی, جب باس تھے تو اپنے آرڈر کی تعمیل نہ ہوتے ہوئے دیکھ کے اپنے جو سب آرڈینیشن کے اوپر غصے سے ان کا منہ لال ہو جاتا تھا, لیکن وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے تھے, اور وہ لوگ کامیاب ہوتے تھے جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لیں. آئی ہیو ناٹ سین اے سنگل پرسن جس نے غصہ کیا ہو اور اس کا نقصان دنیا اور آخرت میں نہ اٹھائے. آخرت کا تو اللہ کو پتا, لیکن دنیا میں نہ اٹھائے. تو اسی طرح ہمارے اندر ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ ہم سنی سنائی بات پہ یقین کر لیتے ہیں. ہمارے دین نے اس کو بھی منع کیا ہے کہ آپ نے جو باتیں سنی ہیں, سنی سنائی بات پہ یقین کرنا منع ہے. فرمایا گیا ہے کہ تمہارے پاس کوئی خبر لائی جائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو, پھر اس پہ یقین کیا کرو. All these varsities and these universities are about research. Academic excellence بعد میں آتی ہے. If you ask someone what is the primary purpose of a university, it is the research. آج آپ کے وی سی بتا رہے تھے کہ ہم ریسرچ پہ زیادہ اسپینڈ کر رہے ہیں, ریسرچ آؤٹ پٹ ہماری بہتر ہو رہی ہے, ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. But it is not just the theoretical or experimental research which is carried out in a university. My dear students, یہ ایک فریم آف مائنڈ ہے, تحقیق کرنے والے بنیے.
کسی سنی سنائی بات پہ یقین کرنا ویسے ہی گناہ ہے. اور آج کے سوشل میڈیا میں یہ بات تو اور زیادہ ضروری ہے کہ آپ ہر بات کی تحقیق کریں. سوشل میڈیا میں آپ کو تمام قسم کی غلط انفارمیشن ملے گی. آپ اپنے ارد گرد ایسے لوگ دیکھیں گے جو بظاہر تو بڑی بڑی ڈگریز لیے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ آپ کو ایک بات کریں گے کہ ہاں ہاں ایسا ہی ہے. ان سے پوچھیں ایسا کیوں ہے، کہیں گے ہاں سنا جائیے. سنی سنائی بات پہ خود گواہی دینے والے بن جائیں گے، which is absolutely wrong way of doing things. میں اساتذہ سے یہ درخواست کروں گا، اپنی فیکلٹی سے یہ کہوں گا کہ خود بھی اس بات کو پلے باندھیے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اس بات کی تلقین کیجئے کہ سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کرنا. ہر اشتہاری کمپنی بار بار آپ کو بتائے گی، کیفین والی کمپنیاں بتائیں گی کہ یہ چائے پیتے ہی آپ کو کیسے فریشنس ملے گی. لیکن اگر اعتدال ہم نہیں رکھیں گے اور زیادہ چائے پئیں گے تو ڈاکٹر سے جا کے پوچھئے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے سلیپ پیٹرن ڈسٹرب ہو جائیں گے. جب آپ پراپر سلیپ نہیں لے سکیں گے تو آپ پراپرلی اویک بھی نہیں رہ سکیں گے. آپ کی ریم سلیپ، جو رینڈم آئی موومنٹ سلیپ ہوتی ہے، اگر وہ ڈسٹرب ہو گئی تو آپ کی لائف جو ہے وہ بہت متاثر ہو جائے گی. آپ کو کبھی بھی کاربونیٹڈ ڈرنکس ود کیفین والے یہ نہیں بتائیں گے کہ اگر آپ نے وہ بہت زیادہ پی تو آپ کی ہڈیاں برٹل ہو جائیں گی. نوجوان 20-22 سال کا بچہ اگر بہت زیادہ پیتا ہے کاربونیٹڈ ڈرنکس وغیرہ تو اس کے اندر چھوٹی سی چوٹ کی وجہ سے بھی ہڈی پوری ٹوٹ کے علیحدہ ہو جائے گی. مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر تعلیم نے ریسرچ کرنے کی عادت آپ کے اندر بدل جائے، وہ تم پیدا ہو